ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مکرم جس میں خانوادہ رسول اور اہل بیت اطہار نے اعلی کلمت الحق کے لیے دین اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دودھ پیتے بچے سے لے کر جوانوں اور بوڑھوں سمیت انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ یہ بھی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا اور مرتبہ شہادت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ انہی شہیدوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں وہ روزی پاتے ہیں، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اللہ نے کہنے پر بھی پابندی لگائی اور سوچنے پر بھی پابندی لگائی۔ اگر انہیں مردہ کہو تب بھی قرآن کا انکار، مردہ سوچو تو بھی قرآن کا انکار، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مومن نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا اور مردہ سوچنے اور گمان کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ تو کیا کہیں انہیں؟
اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، تو پھر مردہ کہنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں کہ فنا اور بقا کیا ہے، حسین آپ بتائیں کہ فنا و بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑھا، یزیدی سوچ میں تھے کہ پھر کٹا کیا ہے، پریشان تھے کہ ہم نے کاٹا کیا ہے۔ سر حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو کہنے پر اللہ نے پابندی لگائی، اور دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہیں۔ اچھا، کہنے پر تو پابندی لگا دی، سوچنے پر کیوں پابندی لگائی کہ سوچو بھی مت، گمان بھی مت کرو؟ تو اس آیت کریمہ میں گمان نہ کرنے پر جو پابندی لگی ہے وہ اس لیے کہ آدمی یہاں سوچ سکتا ہے کہ کربلا میں امام حسین یا ان کے خاندان والے، کیا ان کی گردن کٹی نہیں؟ کیا ان کے جسم سے روح نکلی نہیں؟ کیا انہیں قبروں میں دفن نہیں کیا گیا؟ تو گردن کٹی طے ہے، جسموں سے روح نکلی یہ بھی طے ہے، انہیں ان کے مزاروں میں دفنایا گیا یہ بھی طے ہے۔ تو یہ مردہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کی جسم سے روح نکل گئی وہ تو مر گیا نا، گردن کٹ گئی تو حیات تو ختم ہو گئی، کیونکہ حیات اور زندگی کا تعلق روح اور جسم کے ساتھ ہے۔ جسم سے جب روح نکل جائے تو موت تو واقع ہونی ہے، تو پھر مردہ کہو مت، سوچو مت۔ تو کہا سوچا تو جا سکتا ہے نا، ذہن میں تو آئے گی بات۔ اگر مردہ نہیں ہے تو قبر کس کی ہے؟ مردہ نہیں ہے تو پھر گلا کس کا کٹا ہے؟ ان کے جسموں سے روح تو نکلی ہے، تو حیات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کروں کہ یاد رکھیں، روح ہمارے حیات کے لیے ضروری ہے، جان جو ہے ہماری زندگی کے لیے ہے ضروری، لیکن روح ہماری زندگی کی خالق نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہے نا ذہن حاضر رکھیں آپ، تھوڑا موضوع میں نے ہارڈ اٹھا لیا، اگر سمجھ گئے تو مسائل سولو ہو جائیں۔ روح سے زندگی مشروط ہے، شرط ہے کہ روح کا جسم میں ہونا اس سے زندگی ہے، مگر روح ہماری زندگی کی خالق، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنا، تو زندگی حیات کا خالق کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے۔ تو یہ روح زندگی کی کیا ہے؟ روح حیات کی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، روح زندگی اور حیات کی خالق نہیں ہے، زندگی کا سبب ہے، زندگی کا سبب ہے، خالق
نہیں ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، چیزوں کو وجود بخشتا ہے سبب کے ذریعے، مگر وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو اور میں ذرا اب آسان کر دوں۔ اولاد کے لیے، بچے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ہاں یا نہ؟ اور خالی ہونے سے کام نہیں چلتا، دونوں کا اختلاط ملاپ ضروری ہے۔ ماں باپ ملے اولاد ہوئی، تو یہ ماں باپ اولاد کے خالق ہیں یا سبب؟ تو ماں باپ اپنے بچوں کے خالق نہیں ہیں، وہ سبب ہیں، اور وہ اگر چاہے، ظاہر بات ہے یہ ہمارا مانا ہوا مسئلہ ہے، اگر عورت اکیلی کہے کہ میں بچہ پیدا کر لوں گی، مرد سے ملے بغیر مر جائے گی، بچہ پیدا ہوگا؟ اور کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی پیدا کر لیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ اولاد دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد نہیں ہے، خالی عورت سے پیدا فرمایا۔ اب عورت یہ کہے کہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، مرد کیا کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خالی مرد سے پیدا کیا۔ کہو عورتوں تم بھی خمار میں مت رہنا، عورت کی خالی عورت کے ذریعے عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اب ہو سکتا تھا کہ عورتیں ڈینگے مارے کہ ہم محتاج نہیں ہیں مردوں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم سے تنا پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے، مرد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی منہ بند کر دیا، فرما حضرت حوا کو بغیر عورت کے ہی پیدا کر دو، خالی مرد سے۔ حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے دونوں عورتوں مرد فخر کریں، عورت چاہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، مرد کہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، یا ہم دونوں ملے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی ضرورت نہیں، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ اب یہاں کوئی ہے بغیر ماں باپ کے؟ تو ماں باپ سبب ہیں اولاد کا، اور ہزاروں جوڑے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ میاں بھی ہے بیوی بھی ہے، برسوں گزر گئے اولاد ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے نہیں بھائی؟ سبب تو ہے، پھر مسبب کیوں وجود میں نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا مسبب الاسباب کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں ہے۔ تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ سبب نہ ہو اور مسبب ہو جائے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب بھی ہو اور مسبب کا وجود نہ ہو، ماں باپ ہیں اولاد نہ ہو۔ پوسیبل ہے نا؟ ہو رہا ہے دنیا میں، لوگ مارے مارے بھٹک رہے ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اور کتنے جوڑے تو ایسے ہیں کہ اولاد اولاد کرتے کرتے مر گئے مگر اولاد نہ ہو سکی۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا لوگو تمہارے گمان میں یہ نہ ہو کہ مرد عورت کے بغیر بچہ، میں چاہوں تو بغیر مرد کے بھی اولاد دے دوں، میں چاہوں تو بغیر عورت کے بھی بچے کی ولادت ہو جائے، اور میں چاہوں تو ماں باپ کے بغیر بھی کسی کو وجود عطا کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں جب وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو روح نکال کر بھی کسی کو زندگی دے دے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ اگر وہ چاہے تو وہ تو اس پر بھی قادر ہے نا کہ جسم میں روح ہو پھر بھی بندہ مردہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کافروں کے لیے کیا فرمایا؟ انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ مردہ ہیں۔
ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنے قبیلوں کے سردار تھے، بولنا چالنا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا۔ ان کے جسموں میں روح تھی کہ نہیں تھی؟ روح ہے، جسم میں ہے، بول رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ پھر بھی فرماتا ہے مردہ ہے، وہ چاہے تو روح رکھ کر بھی مردہ بنا دے، اور وہ چاہے تو روح نکال کر بھی زندگی عطا فرما دے، وہ چاہے تو روح نکال کر بھی زندگی عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی حیات کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، ان کی حیات کیسی ہے۔ تو یاد رکھیے گا سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام یا ان کے ساتھ والے یا دیگر شہداء کرام، ان کی روحیں جسموں سے نکلی ہیں، مگر روح کے نہ ہونے سے اور جسموں کا قبروں میں چلا جانا یہ مر جانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلی کلمت الحق کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں، دنیا کے مال دولت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے جو آدمی میدان میں اتر جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلی کلمت الحق کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کو قربان کر دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ صدیاں بیت گئیں۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ کربلا کے میدان میں مردوں میں سوائے زین العابدین کے کوئی اور مرد زندہ بچا؟ اونچی بولیے۔ 22,000 کا لشکر، آمنے سامنے لڑائی ہوئی، امام حسین کے ساتھی سارے ہی قتل ہو گئے۔ تو یہ جنگ جیتی کس نے؟ کربلا کی جو جنگ ہوئی اس میں ہارا کون اور جیتا کون؟ بھئی میرے ساتھ 10 لوگ ہیں، ہمارا کوئی مد مقابل وہ 10-20 لوگ لے کر کے آ گیا اور لڑائی ہو گئی، مارا ماری ہو گئی، میرے ساتھ کے 10 ختم ہو گئے، تو جنگ میں جیتا یا وہ جیتا؟ پوچھ رہا ہوں جی، سامنے والا جیتا نا۔ یزید کا لشکر مانا کہ سینکڑوں ہزاروں کٹ گئے ہوں گے، 22,000 تھے وہ۔ فتح کا جشن کس نے منایا؟ یزیدیوں نے منایا، نقارے بجے، باجے بجے، ڈھول بجائے، جیت گئے جیت گئے جیت گئے۔ کیوں؟ کہ وہاں تو صفایا ہو گیا، ان کے جو بچے کچی عورتیں تھیں وہ بھی قید میں آ گئی، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ تو وہ جنگ جیتی کس نے؟ اب ظاہری بات ہے کہ جس کے سارے افراد قتل ہوں وہ تو جنگ ہارنا چاہیے، جس کے بچے وہ جیتنا چاہیے، لیکن کربلا میں الٹا ہے۔ یزید جنگ جیتا نہیں ہے، وہ مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔
یاد رکھیے گا اس کو. وہ خالی مورچہ جیتا ہے, جنگ ہار گیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ قتل حسین اصل میں بولیے مرگ یزید ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کربلا میں قتل حسین ہوئے مگر مرا یزید ہے. قتل حسین ہوئے اور مرا کون؟ یزید مرا ہے. کہا کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جنگوں میں کتنے قتل ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا, مقصد کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. مقصدیت پر جنگ جیتی اور ہاری جاتی ہے. اگر سب لٹا کر بھی مقصد زندہ ہے تو لوٹنے والے جیت گئے, اور سب بچا کر بھی اگر مقصد ختم ہو جائے تو سب بچانے والے بھی جنگ ہار گئے. حسین دین کی بقا کا مقصد لے کے نکلے. کلمہ بچانا ہے, دین بچانا ہے, شریعت بچانی ہے, نانا جان کا مذہب بچانا ہے. یزید مٹانے نکلا, یہ 72 لے کے نکلے, وہ 22,000 کو بھیج کر نکلا, اور اس نے کہا ہمیں مٹانا ہے, انہوں نے کہا ہمیں بچانا ہے. اب وہ اپنے آپ کو کٹاتے رہے, اپنے آپ کو تباہ کرتے رہے, مگر سارا کچھ ہو جانے کے باوجود سارے شہید ہو گئے. حسین کا مقصد باقی رہا, اسلام زندہ رہا. اسی لیے کیا کہا, مقصدیت پر جنگیں جیتی جاتی اور ہاری جاتی ہے. تو وہ یزید اپنے فوجی بچا لے گیا مگر مقصد میں فیل ہوا. حسین اپنے سارے ساتھی کٹا چکے مگر مقصد میں کامیاب تھے. تو کسی نے جو کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ اسلام کو زندگی مل گئی نا, تو حسین کا جو مقصد تھا وہ تو کامیاب ہو گئے. تو وہ خالی مورچہ جیتا ہے, جنگ ہار گیا ہے. اور یاد رکھیے گا حسین کے مد مقابل یزید کا یا یزیدیوں کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے, لعنت ہی بھیجتے ہیں. وہ لفظ گالی بن گیا, گالی. اور یاد رکھیے گا یہ بات میں اور عرض کر دوں, یزید کوئی نام برا نہیں ہے. یزید نام اسلامی نام ہے, یہ نام برا نہیں ہے, اچھا نام ہے. مگر ایک عجیب و غریب بات کہ کربلا سے پہلے دنیا میں ہزاروں یزید نام کے لوگ ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں. حسین کی ولادت سے پہلے دنیا میں ایک بھی حسین نہیں تھا. حسین نام کسی کا بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے پیدا ہوئے نا نماز سے, تو حضرت علی سے میں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے, تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں نام رکھنے والے, اختلاف ہے روایتوں میں. تو کہا یا رسول اللہ آپ ہی رکھ دیں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں رکھوں گا, میں اپنے رب کی مرضی چاہتا ہوں کہ میرے شہزادے کا نام وہ کیا رکھنا چاہتا ہے, اللہ جو کہے وہ رکھا جائے گا. اتنے میں جناب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام لے کے آیا ہوں کہ جن ناموں کو اللہ نے جنت میں پوشیدہ رکھا تھا, اب تک دنیا میں یہ نام کسی کا نہیں ہوا, جنت سے لے کے آیا ہوں. کہا جبریل وہ کیا نام ہے؟ کہا حسن اور حسین. یہ دو نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. مگر جب واقعہ کربلا ہوا تو یزید نام کے اس سے پہلے ہزاروں تھے, حسین سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں تھا. اب واقعہ کربلا ہوا, یزید نام مٹ گیا, گھر گھر حسین نام کے مل جائیں گے, گلی گلی مل جائیں گے, گاؤں گاؤں ایسا کوئی محلہ نہیں ملے گا آپ کو جہاں کسی کا نام حسین ہوئی نہ ہو اور وہ محلہ نام حسین سے خالی ہو. مگر آج بھی جو یزید کے حمایتی ہیں نا, کچھ کرتے دبے لفظوں میں,
دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں نا اتنا بھی برا نہیں بولنا چاہیے، بہت رنگ دے دیا گیا ہے واقعہ کربلا کو، تاریخ کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ کہ ہم نے کہا بھائی رنگ کس نے دیا ہے، کون اسے بڑا چڑھا کے بول رہا ہے؟ تو کیا جانتے ہیں، یہ عباسی نام کا ایک مورخ ہوا ہے، مورخ کیا ہے، اس نے اپنی کتاب اس نے ایک لکھی ہے، بدبخت نے، سینکڑوں کتابیں اس کے جواب میں آ گئی ہیں، وہ اس نے اس میں ایک سوال کھڑا کیا ہے، اور سیدھا سادہ ذہن اسے قبول بھی کر لیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کہا ہے کہ 10 دن مسلسل بیان کرتے ہیں، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ تو کیا تم ایسا لگتا ہے جب خطیب بیان کرتا ہے تو لگتا ہے یہ کربلا کے میدان میں خود ہی موجود تھا؟ تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ بنا کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہ نادان تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کربلا کے مقام پر ایک شخصیت کو بچایا، اور وہ چشمدید گواہ ہیں امام زین العابدین۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہوں نے بیان کیا نا، جب انہوں نے بیان کیا تب مورخین نے لکھا، اسے تحریر میں لائے۔ تو بہرحال اب وہ کیا کہتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ لوگ کتنے تھے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہے نا، اس نے بھی یہی لکھا ہے 72 لوگ تھے۔ یزیدی کتنے تھے؟ 22,000۔ اب یہ خطبہ مقررین بیان کرنے والے 10 دن اسے بیان کرتے ہیں، وہ نیچے لکھتا ہے کہ ذرا سوچو 72 لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر، کتنی دیر لگی ہوگی قتل کرنے میں؟ 72 لوگوں کو مارنا ہے، اور کتنے لوگ مل کے ماریں گے؟ 22,000۔ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ 10 منٹ کا کام ہے وہ، 10 منٹ کیا یار، منٹوں میں ہو جائے، 1-2 منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہو جائے، بس ادھر تلواریں اٹھائیں اور ختم۔ اور تلوار اٹھانا تو بڑی بات ہے، اگر 72 لوگوں پر خالی گھوڑے دوڑا دیے جائیں تو مر جائے لوگ۔ اب آدمی تو سوچتا ہے یار بات تو برابر ہے، 22,000 کا لشکر، اور پھر اسے 10 دن وہ بیان کیا تھا، علی اکبر نے یوں کیا، حضرت قاسم نے ایسا کیا، حضرت عباس نے ایسا کیا۔ ایسا لگتا ہے واقعی اسے رنگ چڑھایا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مانا کہ اگر عام لوگ ہوتے نا تو یہ سیکنڈوں کا کام تھا، مگر میدان کربلا میں جو 72 تھے وہ عام نہیں تھے، فاتح خیبر کے شہزادے تھے، جنہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے وہ لوگ تھے، جن کے بابا نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال بنایا تھا، اس کی اولاد ہے۔ اور یزیدی جانتے تھے کہ 72 کے مقابلے میں ڈبل، 3 گنی، 4 گنی، 10 گنی، 100 گنی بھی اگر تعداد آ جائے نا کہ پھر بھی ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا پتا پانی ہو رہا تھا۔ یہ جو 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہی تھا کہ 22,000 کا لشکر ہو کر بھی گھبرا رہے تھے کہ مقابلہ کیسے کریں، کہ 72 لوگ ہیں، مقابلہ کرنے میں ڈر کیا ہے؟ کہ نا علی المرتضیٰ کا خون ان کی رگوں میں بہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، ایک ایک آدمی بھی ہزاروں کو بھاری ہو جائے۔ اور آپ نہیں جانتے، تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے بیٹے، یہ جب میدان جنگ میں گئے اور سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، تھک گئے اور واپس پلٹ کے آئے خیمے کی طرف، یا عماہ العطش، اے چاچا بس پیاس ستا رہی ہے، کہ خدا کی قسم ایک پیالہ پانی اگر مجھے مل جائے نا تو یہ 22,000 کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تاریخ ہے یہ، کہ وہ جانتے تھے کہ 72 ہیں، ہم 22,000، مگر یہ کھاتے پیتے رہیں گے تو ان کا ایک شیر آئے گا تو یہ 22,000 پر بھاری پڑ جائے گا، اس لیے ان کا کھانا پینا روک کر انہیں پہلے کمزور کرو، جب کمزور ہو جائیں گے تب لڑا جا سکتا ہے۔ اور اتنا کمزور کر کے بھی ظاہر بات ہے میدان کربلا میں ایک ایک علی کے شیر نے جو اپنے جوہر دکھائے،
دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر ان کی رگوں میں یہ طاقت آئی کہاں سے تھی اور یہ قوت کہاں سے آئی تھی۔ تو حضرات گرامی یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام اور دیگر کربلا والے، انہوں نے اعلی کلمت الحق کے لیے جو مقابلہ کیا، جو لڑے، تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یہ ساری قربانیاں پیش کی ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے دین کو بچا لیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ جب تک دین اسلام چمکتا رہے گا حسین کا نام بھی دمکتا رہے گا۔ تو کربلا سے پہلے یزید نام کا تو کوئی، یزید نام کے ہزاروں ہوئے اور حسین نام کا کوئی نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نام سے دنیا خالی ہو گئی اور حسین گھر گھر نام ہے، اور یزید یہ نام گالی بنا کہ نہیں بنا؟ لوگ جھگڑے میں بولتے ہیں ارے وہ یزید ہے، یزید کی اولاد ہے، تو آدمی تلملا جاتا ہے مجھے یزید کہا، مجھے یزید کی اولاد کہا۔ غصہ ہوئے بھائی، نام برا ہے کیا؟ اگر آپ کو یزید کہا تو شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی غیر اسلامی نام ہے؟ کہ نا، مگر وہ نام والا بھی مر گیا اور نام بھی مر گیا، اور حسین نام والا بھی زندہ ہے اور اس کا نام بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو جب تک دین اسلام باقی رہے گا حسین زندہ ہیں، زندہ تھے، زندہ رہیں گے، اور ان کا نام جب تک اسلام کا نام باقی ہے حسین کا نام بھی باقی رہے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔